ہے دین کے اندر. بات آگے لیے چلوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے دوپہر میں آپ تو زیادہ تھکے بیٹھے ہیں، میں دوپہر ایک بیان کر کے آ رہا ہوں چندی پور میں. وہاں دوپہر کے بیان میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا منکر بڑی میری بات سنو، سب کی توجہ. منکر کا مطلقاً لفظی معنی ہے جو نہ مانے. جو میری باتیں کچھ سمجھ آتی ہیں یا ویسے ہی میں یا ویسے ہی عقیدت کی وجہ سے میری ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں؟ آتی ہے سمجھ؟ منکر کا معنی جو نہ مانے، جو نہ مانے، انکار کرے. لیکن ایک ہمارا جو درباری ملا ہے اس نے اس کا نیا معنی تلاش کیا. اس نے اس کا معنی تلاش کیا کہ جو کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے. جو کچھ کو مانے. منکر کا معنی ویسے تو ہے جو نہ مانے، حالانکہ وہ معنی سخت ہے. وہ معنی سخت ہے جو اس کا حقیقتاً ہے کہ جو نہ مانے اسے منکر کہتے ہیں. لیکن ہمارے اس ملا نے ایک معنی جاری کیا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں خود دیکھ رہا ہوں اور مسلسل ڈسٹرب ہوئے جا رہا ہوں، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں. نوازش ہے میں بار بار ایسے جملے دہراتا تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو بعد میں سنتے وہ کیا کہتے کہ کیا ہو رہا تھا وہاں اس محفل میں. یہ انتظامیہ ایسی باتیں نہیں سوچا کرتی، پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتے لوگ. اور بہت ساری کئی ایسی باتیں ہیں جو میں یہاں سر بازار اور ریکارڈنگ میں، اور جب بہت سارے لوگ کچھ اپنے ہیں کچھ بیگانے ہیں وہ بھی آئے ہوئے، میں ان میں سب میں نہیں کہہ سکتا، ورنہ اصلاح کی اتنی ضرورت ہے کہ شاید جتنی آپ سمجھ رہے ہوں گے اس سے زیادہ ہوگی. لیکن میں بہرحال پردہ پایا ہوا، اللہ کرے وہ بھرم رہ جائے. کوئی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے میری بات؟ اب میں بات پتہ نہیں کیا کر رہا تھا. ہاں منکر کی بات کر رہا تھا. بھرپور اب توجہ رکھنا. منکر اسے کہتے ہیں جو نہ مانے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو ملا ہے اس نے اس کا معنی نیا ایجاد کیا کہ جو کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے. میں نے اس ملا کی یہ بات مان لی کہ تیرا معنی ٹھیک ہے. جو کچھ کو مانے کچھ کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے اسے کہتے ہیں منکر. ایسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے طبقے ہیں جو کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. مثلا ایسے بہت سارے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں وحدہ لا شریک نہیں مانتے. اللہ کو تو مانتے ہیں وحدہ لا شریک نہیں مانتے. رسول اللہ کو تو مانتے ہیں نور نہیں مانتے. یا نور مانے تو بشر نہ مانے. ایسے بہت سارے ہیں جو کچھ صحابہ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. ایسے بہت سارے ہیں جو ایک بیٹی کو مانتے ہیں باقیوں کو نہیں مانتے. ایسے بہت سارے ہیں جو ایک آقا کی بیوی کو مانتے ہیں باقیوں کو نہیں مانتے. ایسے بہت سارے ہیں جو آل بیت میں سے کچھ کو مانتے ہیں باقیوں کو نہیں مانتے. ایسے بہت سارے ہیں جو کچھ ولیوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. مثلا سلطان بہو کو تو مانے احمد علی لاہوری کو نہ مانے. ایسے بہت سارے ہیں جو سید مہر علی شاہ گولڑوی کو تو مانے رشید احمد گنگوہی کو نہ مانے. ایسے بہت سارے ہیں جو علی حجویری کو تو مانے قاسم نانوتوی کو نہ مانے. اور جو سب کو مانے اور جو سب کو مانے اللہ کو وحدہ لا شریک مانے. اسے ذات میں صفات میں الوہیت میں ربوبیت میں یکتا اکیلا مانے. آقا کا مقام اللہ کے بعد سب سے اونچا مانے. آقا کو اللہ کا آخری سچا محبوب پیغمبر مانے. تمام صحابہ کو مانے.
کو مانے، معاشرے میں امن پھیلانے والے، ایک ایک قانون کو مانے، اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت دیوبند۔ میری گل سمجھ آئی کون نہیں آئی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو انگلی اٹھاتے ہیں قاضی پر۔ اس میں پتہ معرفت کی بات ہے، جو انگلی اٹھاتے ہیں قاضی پر، اس نے پتہ نہیں کیا اختلافی بات کر دی۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، میں یہ بتانے آیا ہوں یہ طبقہ سب کو مانتا ہے، یہ طبقہ میں اس لیے صرف اس لیے دیوبندی نہیں کہ فاضل دیوبند کا بیٹا ہوں، یہ اعزاز اپنی جگہ پر، یہ فخر اپنی جگہ پر کہ رگوں میں فاضل دیوبند مفتی محمد سعید کا خون ہے، یہ اعزاز اپنی جگہ پر۔ میں دیوبندی اس لیے ہوں کہ رب کی توحید میں، مصطفیٰ کی ختم نبوت اور رسالت میں، مقام صحابہ میں، طہارت اہل بیت میں، تقدس اولیاء میں، معاشرے میں امن پھیلانے میں مجھے دیوبندی سب سے بہتر، سب سے سچا، سب سے سچا، سب سے نکھرا مسلک نظر آیا ہے۔ اگر کسی اور کے پاس اس سے بہتر مسلک ہے لائے، میرے ساتھ دلائل سے بات کرے، میں اپنا مسلک چھوڑ دوں گا۔ سب کو ماننے والا طبقہ، آج بول لو کل دکھ ہوگا آپ کو، نہ معلوم میں نے پھر آنا یا نہیں آنا۔ جی نہ معلوم میں نے پھر آنا یا نہیں آنا، آج میرے ساتھ بولتے رہو کل دکھ ہوگا آپ کو۔ سب کو ماننے والا طبقہ اہل سنت والجماعت، بولو نا اہل سنت والجماعت، سب کو مانے، جو سب، لیکن ہم ماننے کا ایک معیار رکھتے ہیں، جیسے رب نے بتایا ہے ویسا مانتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ جیسے رب نے بتایا ہے، یہ بلب ہے، یہ کیا ہے؟ بڑی میری بات اب سمجھنا، میں ہو سکتا ہے اوپر سے تو نہیں کہتا، ہو سکتا ہے آپ کے سائڈ سے گزر جائے بات۔ یہ بلب ہے، اسے کمپنی والوں نے بلب بنایا ہے، اسے کمپنی والوں نے بلب بنایا ہے، میں اسے بلب ہی کہوں گا تو ماننا ہوگا، اگر اس کی محبت میں آ کے اسے سورج کہہ دوں گا تو منکر ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے اسے سورج کہہ دیا اس کی محبت میں آ کر تو منکر ہو جاؤں گا۔ پہلی بات، میرے سورج کہنے سے یہ سورج بنے گا نہیں، سورج بنے گا نہیں، اور جب میں نے سورج کہا تو اس کی اصلیت کا انکار کر دیا، جب انکار کر دیا تو منکر ہو گیا۔ اس کی اصلیت کا انکار کر دیا، اس کی اصل ذات کا انکار کر دیا جو کمپنی نے بنائی ہے، جب اس کا انکار کر دیا تو منکر ہو گیا۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی ہے۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی۔ جیسے بیوی بیوی ہے، ماں بیوی کو ماں کہے گا، بیوی کو ماں سمجھے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، کسی ولی کو اللہ کہے گا، ایمان ٹوٹ جائے گا۔ یہ درجے رب نے رکھے ہیں، میں نے صرف بتائے ہیں۔ یہ درجے کس نے رکھے ہیں؟ رب نے رکھے ہیں، میں نے بتائے ہیں۔ سن علی کو کیسا مانتے ہیں؟
خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا۔ آواز پہلے سے زیادہ خراب کر دی آپ نے، جزاک اللہ۔ ہجرت کی رات ان کو ہی خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ۔ دو جملے دینے چلا ہوں، اگر ضائع نہ کر دو گے، ضائع کر دو گے جی؟ ہجرت کی رات اسے بھی مان جو بستر پر ہے، اسے بھی مان جو بستر، جملہ ضائع کرو گے بڑا دکھ ہوگا۔ اسے بھی مان جو بستر پر ہے، اسے کیوں نہیں مانتا جس کی گود بستر بنا ہوا ہے؟ اسے بھی مان، اسے بھی مان، آقا نے اپنا لعاب جس کی آنکھ پہ لگایا ہے، اسے کیوں نہیں مانتا آقا نے لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا ہے؟ اتھے کی تکلیف ہو رہی ہے تنو؟ اسے بھی مان جو نبوت کے دروازے پر آیا ہے، اسے کیوں نہیں مانتا نبوت چل کے جس کے دروازے پر گئی ہے؟ اسے بھی مان، جملہ آیا ہارون آباد والو، بہاول نگر، چشتیاں والو، اسے بھی مان جو نجف میں سو رہا ہے، اسے کیوں نہیں مانتا جو روزہ اقدس میں سو رہا ہے؟ اسے بھی مان جو بیٹی لے رہا ہے، اسے بھی مان جو بیٹی لے رہا ہے، اسے کیوں نہیں مانتا جو آقا کو بیٹی دے رہا ہے؟ خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، آقا نے انہیں دین کا ہر بار سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹا۔ توجہ، ایک بات، آقا جب بستر پہ لٹا چکے، علی کو کہا علی سو جا، علی میں ایک بڑی بات کہہ جاؤں گا، اور آقا نے کہا علی بستر پہ سو جا، خود چلے گئے صدیق کے دروازے پر، خود چلے گئے صدیق کے دروازے پر۔ وہ مشرک آئے تے آگے کہندے نے ایک دوجے نو اندر نبی ہے، مشرک آ کے کہندے نے جڑا بستر تے اے نبی ہے، اے کون ہے؟ نبی ہے۔ ایک کہندا نہیں نبی نہیں، کہندے تینوں کی پتہ نبی ہے۔ ایسی کون بستر تے کون سن علی، او کی کہندے مشرک کی کہندے نے جبریل بول گیا سی۔ کیا بات، اس ہزاروں کے مجمع میں دو بندے سمجھے ہوں گے میں نے کیا کہا۔ نبی ہے، اچھا آئے حضرت علی کو اٹھایا، بڑی بات کہنے چلا ہوں، حضرت علی کو اٹھا کے کہندے نے وہ یار ایتھے علی ہے، اسی نبی سمجھتے رہے ہیں۔ حضرت علی نو پوچھتے نے نبی کہاں ہے؟ اب حضرت علی ہیں، آقا نے یوں ہی تو نہیں کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا،
اب جھوٹ بھی نہیں بولنا، پھنس بھی گئے ہیں حضرت علی، پھنس گئے ہیں، کیا جواب دیں؟ کہا نبی کہاں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں وہ تو چلے گئے۔ حضرت علی کے جملے سنیے گا، بڑا لطف آئے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ تو چلے گئے، کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ حضرت علی کہاں، نبی کہاں ہے؟ کہاں چلے گئے، کہاں گئے ہیں؟ کہاں جہاں جانا تھا، کہاں جانا تھا، جہاں گئے ہیں۔ کہاں جانا تھا، جہاں انہیں کیا اتنے ساڈی دال نہیں کرنی، اتنے ساڈی دال نہیں گلتی۔ آقا نے ہائے ایک جملہ آ گیا، آقا نے حضرت علی کو سلایا، خود صدیق کے پاس چلے گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی، ادھر دستک دی ادھر دروازہ کھل گیا، ادھر دستک دی ادھر دروازہ کھل گیا۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی صدیق اکبر جی کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا، ہجرت والی رات، دشمنوں والی رات، آپ نے پوچھا ہی نہیں من دق الباب، دروازہ کھول دیا، کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا، کوئی تلوار لے کر بھی تو آیا ہو سکتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ اگر محبوب کے دستک دینے کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ لوگوں آقا نے کہا صدیق چلنا ہے، میموری کارڈ کھولو گے 4 GB دے، صدیق چلنا ہے، صدیق چلنا ہے۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا کدھر چلنا ہے، کیوں چلنا ہے، کس لیے چلنا ہے، کیا وحی آئی ہے کہ چلنا ہے، کیا رب نے کہا ہے کہ چلنا ہے؟ میرے آقا نے کہا چلنا ہے، صدیق نے کہا چلو۔ کیا کہا؟ صدیق اکبر نے کہا چلو، بڑی محبت سے جب جا رہے ہیں، غار ثور کی چڑھائیاں چڑھ رہے ہیں، صدیق نے دیکھا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، صدیق سے برداشت نہ ہوا۔ میرے جملے اگر ضائع ہی کرنے ہیں تو کیا فائدہ؟ صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا، صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ کیا کہا؟ سوار ہو جائیے۔ ادھر آقا نے کہا صدیق کس پر؟ یوں دیکھا، آقا نے یوں دیکھا، ابو بکر کس پر؟ ادھر آقا نے یوں دیکھا، ادھر ابو بکر جھک گیا۔ ادھر آقا نے یوں دیکھا، ادھر ابو بکر جھک گیا۔ رب نے بھی کیا ابو بکر نیما ہو، ابو بکر نیما ہو، میں تینوں اونچا کرا، نیما ہو اونچا کرا۔ آقا سوار ہو گئے، ہارون آباد والا جملہ لے لینا، آقا کندھے پہ سوار ہو گئے، آقا کے کندھوں پر مہر نبوت، آقا کے کندھے پر مہر نبوت، صدیق کے کندھوں پر وجود نبوت۔ آقا کے کندھوں پر مہر نبوت، صدیق کے کندھوں پر وجود نبوت۔ اب آقا وہاں جائیں گے جہاں صدیق جا رہا، سوار جو ہیں، آقا سوار جو ہیں، آقا سوار ہیں تو وہاں ہی جائیں گے نا جہاں صدیق جائے گا۔ آج دیکھ لو صدیق نام والا کہاں کہاں، وہ نہیں سمجھے، وہ نہیں سمجھے۔ میرے بعض دوست مجھے کہتے ہیں تیری بات 15 منٹ بعد سمجھ آتی ہے، میں کہتا ہوں 15 دنوں بعد۔
غار میں پہنچے، صدیق اکبر نے اپنی چادر کو اتارا، پھاڑا۔ صدیق اکبر نے اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخ بند کیے، ایک سوراخ بچ گیا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا، وہاں اپنی ایک گورا آیا، کون آیا؟ گورا۔ بھائی دیکھو میں گورا کہہ رہا ہوں، ان سب پہ ہارون آباد داخلے پہ پابندی ہونی چاہیے۔ ایک گورا آیا، گورا آیا، اس نے سارے سوراخ چیک کیے، ادھر سے بھی راستہ بند، ادھر سے بھی راستہ بند، ادھر سے بھی راستہ بند، ایک جگہ ذرا نرم لگی، ایک جگہ ذرا نرم لگی، اس نے کہا کام بن جائے گا، ڈستا ہوں ہٹ جائے گا، ڈستا ہوں ہٹ جائے گا۔ اسے کیا خبر تھی تو جتنا ڈسے گا یہ پاؤں اتنا سخت ہو جائے گا۔ یہ صدیق کا پاؤں ہے، یہ ابو بکر کا پاؤں ہے، تو جتنا ڈسے گا، جتنا ڈسے گا یہ پاؤں اتنا سختی سے دبائے رکھے گا۔ اس نے ٹنگ مارا، زہر چلا، زہر چلا، ایڑی سے چلا، پنڈلی میں آیا، پنڈلی سے چلا، ران میں آیا، ران نے برداشت کیا، پیٹ نے برداشت کیا، سینے نے برداشت کیا، گردن نے برداشت کیا، بازوؤں نے برداشت کیا، چہرے نے برداشت کیا۔ جب آنکھ میں آیا، آنکھ سے برداشت نہ ہوا تو قطرے نکلے، آنکھ سے دو گرنے لگے، گرنے لگے۔ اللہ نے کہا جبریل جا، صدیق کی آنکھ سے قطرے نکل رہے ہیں، بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی قطرے ہیں، بڑے قیمتی ہیں، غار کی مٹی پہ نہ گرے، جنت کی مٹی پہ گرے۔ غار کی مٹی پہ نہ گرے، آقا کے چہرے پہ گرے۔ آقا اٹھے، اٹھ کے کہا ابو بکر تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں، اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے ڈنگ جو مارا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی، شفا خانہ میری گود میں تھا، شفا خانہ میری گود میں تھا۔ آقا نے کہا ایڑی ادھر کر، آقا نے کہا صدیق ایڑی، اپنا لعاب دہن لیا، اپنا تھوک مبارک لیا، صدیق کی ایڑی پہ لگایا۔ اب یہ جو لعاب ہے آقا کا یہ تریاک تھا، یہ کیا تھا؟ تریاک۔ اس نے وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا، اس نے وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا۔ آقا کا لعاب، لعاب آقا کے نبوت کے لبوں سے نکلا ہوا پانی ایڑی سے چلا، پنڈلی میں آیا، پنڈلی سے چلا، ران میں آیا، ران سے چلا، سینے میں آیا، سینے سے چلا، چہرے میں آیا، آنکھ میں آیا۔ جب آقا کا لعاب آقا کی نبوت کے لبوں سے نکلا ہوا پانی آنکھ میں آیا، چہرے میں آیا، آنکھیں چمک اٹھی۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا، پیغمبر تو نہ، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ جب کعبہ کے مقام پہ پہنچے، غار سے نکل کر بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں، کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں۔ کعبہ کے مقام پہ پہنچے، لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے، لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے۔ ابو بکر سمجھ گئے لوگوں کو مغالطہ پڑا ہے، اٹھے اپنی چادر لی اور آقا کے اوپر یوں تان کر کھڑے ہو گئے، اپنی چادر لی اور آقا کے اوپر یوں تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چلے جس نے چادر تان رکھی ہے غلام ہے، جو نیچے ہے آقا ہے۔
جس نے چادر تان رکھی ہے وہ غلام ہے، جو نیچے ہے بڑا تذکرہ ردائے تطہیر کا، چادر تطہیر کا، میں سب کو مانتا ہوں، میں سب کو ماننے والا، میں مانتا ہوں۔ آقا نے کہا علی ادھر آ، تجھ پہ اپنی چادر دوں، فاطمہ ادھر آ، تجھ پہ اپنی چادر دوں، حسن ادھر آ، تجھ پہ اپنی چادر دوں، حسین ادھر آ، تجھ پہ اپنی چادر دوں۔ آقا کی چادر علی پر، آقا کی چادر فاطمہ پر، آقا کی چادر حسن پر، آقا کی چادر حسین پر، آقا کی چادر جس پر آئی اس کا مقام بڑھ گیا، چادر علی پر آئی مقام بڑھ گیا، آقا کی چادر فاطمہ پر آئی مقام بڑھ گیا، آقا کی چادر حسین پر آئی حسن پر آئی مقام بڑھ گیا، اور جس کی چادر آقا پر آ گئی نہیں سمجھا، جس کی چادر آقا، بات دور چلی جائے گی کہ یہ رہا تھا سب کو مانتے۔ بہت وقت میں نے لے لیا معذرت کے ساتھ، نہیں معذرت قبول کرنی، بہت وقت لے لیا، سب کو مانتے ہیں، سب کو سن، تجھے غلط بتایا بتانے والوں نے، غلط لکھا لکھنے والوں نے، غلط پڑھا پڑھنے والوں نے، غلط سنایا سنانے والوں نے کہ صحابہ اور ہیں اہل بیت، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، لوگوں ایسا کچھ نہیں ہے، صحابہ اور اہل بیت جدا نہیں ہیں، صحابہ اور اہل بیت جدا، جو اہل بیت کی جوتی کے ساتھ لگنے والی مٹی کی بھی توہین کرے ہم اسے مسلم نہیں سمجھتے، جو اہل بیت کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی خاک کی توہین کرے ہم اسے مومن، بولو بولو مومن، ہم اسے مومن نہیں سمجھتے، ہمیں یہ سبق پڑھایا صحابہ نے۔ میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، اسٹیج والوں، حضرت حسین اور حضرت ابو ہریرہ ایک بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، ایک بستی سے جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، حضرت حسین کی عمر ہے 17 سال، کتنی؟ 17 سال ہے حضرت حسین کی عمر، 17 سال کے جوان ہیں، حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہیں، یوں جنازہ پڑھ کے واپس آئے، گرمی کا موسم ہے، شدت کی دھوپ ہے، گرد و غبار پڑی کپڑوں پر، جوتوں پر، یوں تھک ہار کے آ کے بیٹھے، حضرت ابو ہریرہ اٹھے، اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حسین کے جوتے صاف کرنے لگ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ، بوڑھے ابو ہریرہ یوں اپنے کندھے سے چادر اتاری، اور 17 سال کا جوان ہے حضرت حسین، حضرت حسین کے جوتے صاف کرنے لگ گئے، حضرت حسین کی چیخ نکل گئی، کہا چچا ابو ہریرہ آپ میرے بابا علی کے دوست، آپ میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی، آپ امت کے اتنے بڑے محدث، 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی، آپ کی چادر میرے جوتوں پر۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا حسین مجھے منع نہ کر، منع نہ کر، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، آقا نے کہا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، تو قاضی کیوں نہ کہے ملے گی جنت، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، کر دو ضائع، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسین حسین ہمیں حسین سے محبت کا درس تو صحابہ نے دیا۔ حضرت معاویہ شام میں بیٹھے ہیں،
امیر المومنین ہیں، وہاں سے قافلہ چلا مدینہ کی جانب۔ حضرت امیر معاویہ نے اس قافلے کو اپنے پاس بلا کے کہا، ایک شخص کو کہا مدینہ جا رہا ہے؟ جی مدینہ جا رہا ہوں۔ تو مسجد نبوی میں بھی جائے گا؟ جی مسجد نبوی میں بھی جاؤں گا۔ ریاض الجنہ میں بھی جائے گا؟ جی جاؤں گا۔ جب تو ریاض الجنہ میں جائے گا، حضرت امیر معاویہ اس شخص کو کہتے ہیں وہاں ریاض الجنہ میں ایک خوبصورت چہرے والا آقا کی حدیث پڑھا رہا ہوگا، ایک خوبصورت چہرے والا آقا کی حدیث پڑھا رہا، نورانی چہرہ ہوگا، خوبصورت داڑھی ہوگی، خوبصورت زلفیں ہوگی، سر پہ امامہ ہوگا، بدن پہ کرتا ہوگا، اور سب سے بڑی نشانی کہ اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ آقا کی حدیث پڑھا رہا ہوگا، اسے جا کے میں معاویہ کا سلام دینا اور کہنا میں معاویہ کے لیے آخرت میں نجات کے لیے دعا کریں۔ وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین وہ کون ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں بیٹا علی کا ہوگا، شکل نبی کی ہوگی۔ بیٹا علی کا ہوگا، شکل غلط بتایا تجھے نے، بتانے والوں نے کہ صحابہ اور اہل بیت اور ہیں، واللہ ایسا نہیں ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے۔ یہی تو ایک جرم ہے کہ حقیقت سنایا کرتے ہیں، بولتے نہیں۔ یہی تو ایک جرم ہے کہ حقیقت ابو بکر پہلا ہے، عمر دوسرا ہے، عثمان تیسرا ہے، علی چوتھا ہے۔ جی یہ کیا ہے؟ ابو بکر، بس یہ آخری جملہ ہے میرا۔ جی ملے گی جنت، بس وہ بات میں نے ذہن سے چھوڑ دی، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چارسو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ بس یہ آخری حکم ہے وہ میں سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو علی کو اپنا پیر نہ مانے، ہم سنی نہیں مانتے، جو علی کو اپنا پیر نہ مانے ہم اسے سنی، ہم اسے مومن۔ اگر تو بھی سب کو ماننے والا ہے تو تو بھی بازار میں کہے جو صدیق کو نہ مانے ہم مومن نہیں مانتے، جو علی کو اپنا امام نہ مانے، جو علی کو اپنا پیر نہ مانے ہم اسے مومن سنی نہیں مانتے، مسلم ہے پیر ہمارا علی علی، ہے روشن تارا علی علی، ہے جگ سے پیارا علی علی، مرحب کو مارا علی علی، ہے بر کو اکھاڑا علی علی، توحید کتائی علی علی، توحید سکھائی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی، صدیق گواہی علی علی، فاروق گواہی علی علی، عثمان گواہی علی علی، معاویہ کا بھائی علی علی، عائشہ کا بیٹا علی علی، کعبے کا گوہر علی علی، ہے قیمتی جوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، ہے باب علم کا علی علی، جب لب
کو کھولے علی علی پھر موتی رولے علی علی ہے باب علم کا علی علی اللہ کا بندہ علی علی حسنین کا بابا علی جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے میں کون سمجھے مومن ہن تیرے کمی زہرا پردے دیاں دے کچن والی جناب زینب دی امی زہرا رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا فاطمہ کون فاطمہ کون فاطمہ لوگوں طیبہ فاطمہ کون فاطمہ طاہرہ فاطمہ کون فاطمہ زاہدہ فاطمہ کون فاطمہ عابدہ فاطمہ کون فاطمہ آمنہ فاطمہ کون فاطمہ عالمہ فاطمہ کون فاطمہ فاضلہ فاطمہ کون فاطمہ راقیہ فاطمہ کون فاطمہ ساجدہ فاطمہ کون فاطمہ عابدہ فاطمہ کون فاطمہ زاہدہ فاطمہ کون فاطمہ سیدہ فاطمہ کون فاطمہ مرشدہ فاطمہ کون فاطمہ راشدہ فاطمہ کون فاطمہ عادیہ فاطمہ کون فاطمہ مہدیہ فاطمہ کون فاطمہ نافعہ فاطمہ کون فاطمہ علی کے گھر کی ضیاء کون فاطمہ عزت مرتضی فاطمہ کون فاطمہ راحت مصطفیٰ فاطمہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا حیات باقی ملاقات باقی اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں کوئی ایسا جملہ جو آپ میں سے کسی کا سخت پہ دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں اب تو جاتے ہیں میں ادا سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لایا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں کہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ کے پاس پہنچے